بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے۔ یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور اس کی ہر ساعت میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ فرما سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس ضمن میں 2 مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے، شعب الایمان۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ روایت حدیث پاک کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں موجود ہے۔ شعب الایمان کی ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، ہم میں سے بھی اگر کسی بندے کے پاس وقت ہو اور گنجائش ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو اس پیاری سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو رمضان پاک الحمدللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور بہت جلد اس کا تیسرا عشرہ جس میں سنت اعتکاف کیا جاتا ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو کوشش فرمانی چاہیے آپ احباب کو کہ وقت نکال کر 10 دن کے لیے اللہ کے حضور
اعتکاف کی شکل میں یہ خوبصورت عبادت زندگی میں ضرور اس کو ادا کیجیے، انشاءاللہ تعالی اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10 دن بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہی رہتا ہے، اور اس امید سے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی فرمائے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔